تو اس لیے کسی اور کو یہ موقع دینا چاہیے کہ یہ وہ رول ادا کرے. میرے ٹیچر جب میں میٹرک کر رہا تھا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے مرنا چاہتا ہوں, یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں پاکستان کے لیے جینا چاہتا ہوں, کیونکہ جینا زیادہ مشکل ہے مرنے سے. مرنا تو بس ختم, کہانی ختم. جینے کے لیے ہر دن قربانی دینی پڑے گی. تو آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہم بات چیت کر رہے ہیں, یہ جو سال میں آج جو بات چیت ہوئی ہے, میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کے دلوں میں اترے اور آپ کے دلوں میں وہ محبت, وہ پیار پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے اجاگر ہو جو کہ ضروری ہے پاکستان کی ترقی کے لیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جنرل صاحب. یہ میں پینلسٹ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو کارڈلیس مائک اتنا اچھا بولتا نہیں ہے, تو یہ ٹیبل آپ کے سامنے رکھ کے یہ مائک کا بندوبست بھی میں نے کر دی ہے, تو اس کو ذرا قریب کر کے بولیں گے تو زیادہ بہتر آواز آئے گی. میں معروف اسکالر اور رائٹر جناب عزیز علی داد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع پہ کہ ہم عزیز علی داد صاحب کے کس وقت کہاں کھڑے ہیں اس وقت اقبال اور قائد کے پاکستان کے حوالے سے, تو آپ اوور ٹو یو فار 5 منٹس اینڈ دین وی ول گو ٹو دی اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ ہر کوئی 5 منٹ بات کریں گے اور پھر زیادہ انٹریکٹیو ہو جائے گا, کیونکہ یوتھ کی باتیں سننا آپ جیسے ایمیننٹ اسپیکرس کے لیے زیادہ ضروری ہے, اور ان کے دلوں میں جو اشکالات ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ہم سنیں اور ان کو ایڈریس کریں, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی لیے یہ پینل ڈسکشن رکھی ہے اور آپ جیسے قابل لوگوں کو بلایا تاکہ یوتھ کے جو کوشچنز ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکیں. اوور ٹو یو سر. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے کہ اپنی کچھ ریفلیکشن دے دوں. اب اس سارے ریفلیکشن کو جو اتنا بڑا سوال ہے اس کو 5 منٹ میں مجھے بیان کرنا ہے, تو میں کوشش کر لوں گا. میں سبجیکٹیو نوٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں. میں جب ماسٹرز کر رہا تھا, ایم ایس کر رہا تھا فلاسفی میں لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس ہے, ہر صبح میرا ان کے سپریم کورٹ کے سامنے سے گزرنا ہوتا تھا. لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس اور لنکن جہاں سے قائد اعظم نے پڑھا ہے وہ ساتھ ہی ہے. تو میں نے آٹوبایوگرافی پڑھی تھی قائد اعظم کی. کہتے ہیں وہ اپنے یونیورسٹی کم جاتا تھا, وہ شیکسپیئر کے گلوب تھیٹر جاتا تھا, وہ خاص جگہوں میں جا کے بیٹھتا تھا سوشلائزیشن کے لیے. وہاں جا کے پتہ چلتا ہے وہ کس لائبریری میں جاتا تھا, یہ ساری چیزیں پتہ چلتی تھی. تو پتہ چلتا تھا کہ قائد اعظم اپنے مینٹل ہورائزن کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. یہاں اسی طرح آپ اقبال کو دیکھیں. اقبال جاتے ہیں وہاں, وہیں لنکن سے لاء پڑھتے ہیں, پھر وہ پی ایچ ڈی کے لیے جرمنی جاتے ہیں. جرمنی سے بھی میں نے کچھ وہاں فیلوشپ کی ہوئی ہے, تو وہاں سے وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. اب وہاں جرمنی میں جاتے ہیں تو کیونکہ جرمن وہ اصلا انٹلیکچوئل پاور ہاؤس, دنیا کے ماڈرن فلاسفر آپ کارل مارکس سے, نیٹشے سے, مارٹن ہائیڈگر سے, آسویلڈ اسپینگر سے, سارے جرمن, ایمانوئل کانٹ ہے, شوپنہاور ہے جس سے خود گوئٹے تھا. وہاں جا کے ایک بہت بڑی آئیڈیاز کی فرمنٹیشن کا دور تھا. وہاں سے جا کے وہ آئیڈیاز ایبزارب کرتے ہیں. ان کی تھی اپنی ٹریڈیشنل اسلامک وہاں پہ بیک گراؤنڈ تھا, اس پہ بہت بڑا کمانڈ تھا. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے مینٹل ہورائزن ایکسپینڈ وسیع ہوتے جاتے ہیں, کشادہ ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے دنیا کے علوم کو اپنے اندر سمو لیا تھا, اس لیے ان کے ذہنی آفاق جو ہے مزید کشادہ ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ پوئٹری ہمارے یہاں پہ, میں فوڈ فلاسفی کو, میں فوڈ آف تھاٹ پہ بات کروں. ہمارے کلچر میں کیا ہے, دل کے لیے خوراک بہت زیادہ ہے. میوزک ہے, گانے ہیں, ڈرل حریف ہے, ناچ گانے ہیں, لیکن عقل کے لیے ہمارے یہاں کوئی خوراک نہیں آتی ہے. تو ہم نے کیا کہ اقبال کے لیے دل کی خوراک نکال دی ہے, اپنے لیے استعمال کر رہے, عقل کی خوراک استعمال نہیں کر رہے. میں نے یہاں پر آپ کو یہ پوچھا تھا کہ اقبال نے پہلی کتاب کون سی لکھی ہے. پہلی کتاب علم اقتصاد کے نام سے اردو میں لکھی ہے. پوئٹری کرے ٹھیک ہے, اقبال کی پوئٹری بھی تو ہم سمجھیں. اقبال کی پوئٹری میں تھوٹ بہت اہم ہے, لیکن وہ تھوٹ کہاں سے آتا ہے, اس پہ ہمیں جانا ہے. تو ہم نے کیا کر دیا ہے, وہ اتنے بڑے ہورائزن میں آ کے بات کرتے ہیں. ہم نے اپنے چھوٹی سی مینٹیلٹی کا اندر ان کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو کیا ہو گیا, ہم نے اس جگ کے پانی کو ایک گلاس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو ہم نے ان کو بہت ہی چھوٹا بنا کے پیش کر دیا ہے. میری جو مینٹیلٹی ہوتی ہے, میری جو شخصیت ہوتی ہے, ایسی ہی
वो शख्सियत नज़र आती है, तो हम उस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं। हम वेस्ट से नफरत करते हैं। वेस्ट सिर्फ जंगू का नाम नहीं है, वहाँ पे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उन सोर्सेस ऑफ नॉलेज को ट्रेस कर रहे ताकि आप इकबाल और कायद-ए-आज़म को समझ सकें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब इकबाल को तो हमने रिड्यूस कर दिया, पाकिस्तान को भी हमने बहुत ही रिड्यूस करके रख दिया है, गिलगित बल्तिस्तान को हमने रिड्यूस कर दिया है। मेरे लिए भी या सुनी है या शिया है इस्माइलिया है, हम उस पैमाने को सोचते हैं। अगर वो नहीं चलता है तो मैं कोई ब्रिटिश स्पीकर शीना बल्ती हमारे यहाँ हमने क्या किया है, छोटे छोटे वो बना के उस दरीचों से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमें समझ भी नहीं आता है। हमारे यहाँ जानली शायर होते हैं, एक दफ़ा वो गाना गा रहे थे, कोई गाना गा रहे थे, तो मैंने कहा तो उसमें बड़े शिकायत कर रहे थे कि कलीमा रा मुशाहन का लिमाई फसाद खरे ताज़ामाना नुमाई यूं बरुद के बाजार छुएगा का है। तो मैंने पूछा तुम्हें तो बड़ा गुस्सा नजर आता है, ये लगता है गुस्सा है गिलगितियों पे। कहता है कि नऊज़ बिल्लाह, वो कहता है कि ये जब गिलगिती कोई बयान करता है कि अल्लाह कैसा है तो नऊज़ बिल्लाह मुझे अल्लाह गिलगिती नजर आने लगता है। मैंने कहा कि फिर तो हम हुंजा वाले इस्माइली अच्छे हैं। कहता है हमसे भी तुम गोए गुजरे हो। मैंने कहा किस तरह? कह रहे तुम उसे हुंजा वाला बना दिया ले जाके खान को। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने जहनी आफाक को कुशादा करना है। आप यूनिवर्सिटी में आए हैं तो गिलगित का जो कल्चर है उसको बाहर रखें, थोड़ा तासुबात को बाहर रखें। आप यूनिवर्सिटी में दाखिल होते जैसे मस्जिद में दाखिल होते आप जूते उतारते हैं, उन तासुबात को बाहर रख के यहाँ से इल्म हासिल कर लें। अगर इल्म हासिल करके अपने जहनी आफाक को कुशादा करते हैं तो आप इक़बाल और उसकी तालीमात पे अमल कर रहे हैं। वरना क्या है तो होता ये है कि यूनिवर्सिटी से जहन तैयार होकर सोसाइटी में जाके सोसाइटी को तब्दील करता है। हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे साथ पूरी गिलगित की सोसाइटी का माइंड जो है यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गया है, इसलिए हम कोई तब्दीली नहीं रहा है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि आप अपने आप को जहनी तौर पे बहुत ही मजबूत बनाएं। फिलहाल दिल को भूल जाए, 26 मास्टर्स करने का अपने दिल को भूल जाए। इक़बाल को PhD की डिग्री उसकी शायरी की वजह से नहीं मिली थी। उसको आपको पता थीसिस क्या है इक़बाल PhD का? डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। लेकिन कोई इक़बाल को उसको पढ़ता नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम कोई पढ़ता नहीं है। हम इक़बाल की शायरी पे डिपेंड करते हैं। 12,000 शेर में है, उसमें 7,000 शेर तो पर्शियन में का है, फारसी तो हमें आती नहीं है। तो इक़बाल की तफ़हीम की भी बड़ी कमी है। ये है अब इस कॉन्टेक्स्ट में गिलगित बल्तिस्तान के यूथ को पाकिस्तान में कैसे मर्ज करें। एक तो हम तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। हमारा गिला ये है कि हमें मुकम्मल तौर पे लिम्बो में रखा गया, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में मैं आपको फैज़ अहमद फैज़ से लेके गालिब से लेके शेक्सपियर सारे में कोट करके शायरी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे यूरमस मलंगियान की कोई कोटेशन मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं मिलती है। हमारे ज़बानों को पढ़ाया नहीं जाता है। हमारे बच्चों को अगली नस्ल हमारी अपनी ज़बानें भूल रही है, सारी ज़बानी ओरल लैंग्वेजेस है, तो हमारी खुद आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है। तो स्टेट को ये करना चाहिए कि ऐसे इक़दाम उठाए जो हमारी कल्चर प्रिजर्वेशन भी हो यहाँ पे, और साथ साथ ये है कि यूनिवर्सिटी में कम अज़ कम एक रिसर्च सेंटर तो हो जो कराकुम रिसर्च कल्चर रिसर्च सेंटर के नाम पे, वरना हमारी सारी ज़बानें मालूम होने जा रही है आइंदा 30 साल में। उसके बाद फिर क्या आइडेंटिटी होगी? जब मेरे अंदर खला होगा तो जो पावरफुल फोर्सेस हैं वो फिल करेंगे। हमारे अंदर आइडियल्स हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आइडियाज क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो आजकल डिजिटल दौर है, जाहिर सबके आइडियल बिल गेट्स बने हैं, किसी के एंजेलिना जोली है, किसी के ब्रैड पिट है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे अंदर आ जाएंगे। तो कंक्लूजन ये करना चाहता हूँ कि नए आइडियाज पैदा करें, नए आइडियल्स पैदा करें, नई शख्सियत बनाने की कोशिश करें। इक़बाल ने वहाँ जाकर वेस्ट में यही सीखा था, सुपरमैन का कॉन्सेप्ट नीचे ने दिया था। यहाँ आके वो मर्द मोमिन की इस्तेलाह इस्तेमाल कर एक नया शख्सियत बनानी है। अंग्रेजों ने नई शख्सियत बनाई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जेंटलमैन का एक ग्रुप बनाया जिसने सारी दुनिया पर रूल किया। तो ये बनाना चाहते थे इक़बाल, मर्द मोमिन बनाना चाहते थे। हमारे यहाँ मर्द मोमिन कौन आए आपको पता हो, उसकी वजह से मुल्क में क्या हुआ आपको वो भी पता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाह रहे हैं कि नई सुबह और नई शामें पैदा करें। इक़बाल ने कहा था नई सुबह नई शाम पैदा कर। डॉक्टर मीर वहीद इखलाक साहब, आप बड़े पॉपुलर हैं जी। आप जब स्टेज पे आए तो माशाल्लाह इतनी तालियां बजी आपके लिए। तो अब देखते हैं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। जैसे अजीज़ अली दाद साहब ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें की हैं कि इक़बाल की शायरी तो अपनी जगह पे, इक़बाल की फ़िलासफ़ी के ऊपर हमारा कोई गौर व फिक्र नहीं है,
اور باقی جو انہوں نے چیزیں کی جس پہ PhD کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمیں اقبال اور بہت سارے انہوں نے اقبال کے حوالے سے بات کی اور چونکہ ہمارے موضوع میں قائد اعظم بھی ہیں تو میں چاہوں گا کہ قائد اعظم کی تعلیمات اور اقبال کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمیں ہونا کہاں چاہیے تھا اور ہمارے لیے وے فارورڈ. لیکن آپ کے لیے بھی منٹ 5 عزیز علی داد صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی, اپنے وقت کا بڑا خیال رکھا تو میں ان کو اس پہ بھی داد دیتا ہوں جی. تو آپ اوور ٹو یو فار 5 منٹس پلیز. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ تمام اسٹوڈنٹس کا بھی, آپ سب حضرات کا بھی. آپ نے بہت اہم موضوع چنا, اس کے اوپر اسٹوڈنٹس کو آپ نے بہت ویلیو کیا, ہماری آواز اس میں شامل کی. عزیز علی داد صاحب جیسے اسکالر کو بلایا جو ہمارے علاقے کے لیے فخر کا باعث ہے, میرے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں. ان کے بعد ایسے موضوع میں بات چیت کرنے کی ضرورت تو نہیں رہتی, لیکن چونکہ جس طرح سے ہمارے کچھ IR کے اسٹوڈنٹس نے اور آپ کو جو پرسیپشن ملی کہ میں کافی پاپولر ہو گیا ہوں, تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ اس ایکسپیکٹیشن کو جو ہے نا پورا کر سکوں. میں عزیز ذکر کرنا چاہیے کہ وہ بلیور ہے, وہ یقین رکھتا ہے, ایمان اتحاد یقین محکم, تو وہ بلیور کو شکر کرنا چاہیے کہ وہ یقین رکھتا ہے, لیکن نان بلیور کو بھی شکر کرنا چاہیے. جو شاگرد صاحب بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ نان بلیور کس بات کا شکر ادا کرے, انہوں نے فرمایا کہ نان بلیور اس بات کا شکر ادا کرے کہ وہ منافق نہیں ہے, وہ دائرے کے ادھر کھڑا ہے یا دائرے کے ادھر کھڑا ہے, اس کی باؤنڈری ڈیفائنڈ ہے. ہم نے جو ملا جلا معاشرہ بنایا ہوا ہے اور ملی جلی تاریخ بنائی ہوئی ہے, اس ملی جلی تاریخ کے اندر بھی ہمیں سچ کہنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے تاریخ کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ 2 3 4 5 نیریٹیوز, جتنے آپ نام لے لیں اتنے نیریٹیوز موجود ہیں. رسمیت اتنی زیادہ آ چکی ہے ہماری تقریبوں کے اندر کہ ہم اس رسمیت کا شکار ہو کے اصل باتوں سے, اختلافات سے, جو ڈفرینٹ نیریٹیوز آ رہے ہیں ان سے ہم چشم پوشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چشم پوشی ظاہر ہے کہ ہمیں ترقی کی طرف تو لے کے جائے گی. دنیا کی مہذب قومیں, ایڈوانسڈ قومیں اپنے بانیان کے اوپر, اپنے لیڈرز کے اوپر پوری کمیٹیز بناتی ہیں, ان کی پالیسیز کے اوپر تنقیدی کمیٹیز, آڈٹ رپورٹس پبلش کرتی ہیں, ان کے اچھے کاموں کو سراہتی ہیں, جہاں وہاں ان سے جو لغزشیں ہوگی, ظاہر ہے کہ نہ یہ ائمہ مطہرین ہیں اور نہ یہ انبیاء اور صالحین ہیں, یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ہماری قوم کے کا درد رکھنے والے لوگ تھے. ان سے لغزشیں بھی ہو گئی ہوں گی, ان سے کہیں یہ جذبات کا شکار ہو کے ہماری طرح کچھ ایسی ویسی بات بھی کر گئے ہوں گے. ہم ان کو سنب کرنا چاہتے ہیں, ان اختلافات کو ان سے چشم پوشی کر لیتے ہیں. یہ رویہ قومی دائرے میں ٹھیک نہیں ہے. اختلافات کو جہاں ہم ان کی اچیومنٹس کو سراہتے ہیں, وہاں ہم ان کے اختلافات کو جو کنٹروورشل پوائنٹس ہیں اس کے لیے سوشل سپیس مہیا کرنی چاہیے. طلبہ میں, اساتذہ میں مکالمے کی فضا ہونی چاہیے کہ وہ ان اختلافات سے سیکھ سکیں, ان غلطیوں سے, ان لغزشوں سے سیکھ سکیں. ظاہر ہے کہ ہسٹوریکل ریسرچ میتھڈ بھی یہی ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ اس ذہن سے کرتے ہیں کہ اپنے حال کو کیسے بہتر کریں اور اپنے مستقبل کو کیسے شیپ کریں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہوا کہ مورخین اگر تاریخی بحث میں پڑھ بھی جاتے ہیں تو وہ جتھے بازی کی سیاست میں آ جاتے ہیں, وہ نفرتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, وہ کفر اور اسلام کی بحث بننا شروع ہو جاتی ہے, وہ غدار اور محب وطن کی بحث بننا شروع ہو جاتی ہے. تو اس بحث کے کرکس کو سمجھیں کہ ہسٹوریکل جتنی ڈبیٹس ہمارے ہاں موجود ہیں, ہوئی ہیں اور جو مزید ہوں گی, ان کے پیچھے جو روح کار فرما ہونی چاہیے وہ اصلاح کی ہونی چاہیے, وہ لرننگ کی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہاں پہ بات چیت ہمارے گلگت میں وکٹم نیریٹو جو پریویل کرتا ہے, سوری میں اس میں 2 منٹ سے بات کروں گا, وہ جو وکٹم نیریٹو ہمارے یہاں پریویل کرتا ہے مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے. میں پنجاب یونیورسٹی پڑھاتا رہا, وہاں ہمارے گلگت کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا یہی مسئلہ رہا, بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کا یہی مسئلہ رہا کہ وہ وکٹم نیریٹو ایک ڈیولپ ہو گیا اور ہر بچہ جو ہے وہ اپنی نااہلی کو یا اپنی اگنورینس کو یا اپنی لغزشوں غلطیوں کو وہ فوراً ڈال دیتا ہے کہ جی ہم تو گلگت کے ہیں, ہم بلوچستان کے ہیں, ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوتی ہے. یہ وکٹم نیریٹو پریویل کرتا ہے ہر سیمینار, ہر کانفرنس کے اندر. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے اوپر کہ جب بنگال کی دیوانی تقسیم ہو گئی, بنگال کی دیوانی جب انگریز لے گئے مختلف معاہدات کے نتیجے میں, تو سراج الدولہ نے ایک پورا پلندہ, کہتے ہیں کچھ 4 گدھوں کے اوپر پورا ایک پلندہ معاہدات کا جو اس نے انگریزوں کے ساتھ کیا تھا پروٹیکشن کے لیے اپنی, وہ معاہدات اپنے کسی بندے کے ساتھ بھیجے اور کہا کہ ان معاہدوں کے تحت آپ پابند ہیں کہ آپ یہ کام کریں. تو ظاہر ہے کہ انگریز اس وقت ماسٹرز بن چکے تھے یہاں پہ, یہ کمزور ہو گئے تھے, تو انہوں نے وہ کاغذ پھاڑ دیا اور کہا کہ کاغذ کے ٹکڑوں سے کسی کے حقوق کی ضمانت نہیں ملتی. وہ حقوق کی ضمانت جو ہے وہ آپ کو تنظیم کی طاقت دیتی ہے, آرگنائز ہونے کی طاقت دیتی ہے, منظم ہونے کی طاقت دیتی ہے. کاغذ کے ٹکڑوں کے اوپر آئین کے, ظاہر آئین مقدس جو ہے نا دستاویز ہے, اس کا ضرور جو ہے نا اس کے اندر گلگت بلتستان کا اس کے اندر ذکر ہونا چاہیے, لیکن یہی آئینی حقوق بلوچستان میں, یہی آئینی حقوق سرحد میں, یہ NWFP میں یہی آئینی حقوق پنجاب میں مل چکے ہیں. 70% سے زیادہ آبادی وہاں بھی ہماری طرح محرومیوں کا شکار ہے. تو
اس آئین میں اگر نام انٹیگریٹ کر بھی دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اس سے بہتر ہے کہ ملک کے پیراڈائم کو شفٹ کیا جائے، آرگنائز ہونے کی طاقت کو اس کے اوپر بات چیت کی جائے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر بھی جب بھی بات ہوئی ہے اس کو خوف کے دائرے میں رکھا گیا ہے. یہ نہیں دیکھا گیا کہ فوج آرگنائزڈ ادارہ ہے، فوج میرٹ کے اوپر کام کرتا ہے، فوج اپنے معاملات کو سیدھا رکھتا ہے تو پرفارم کر رہا ہے انسٹیٹیوشنل ان فائٹنگ کے اندر. سویلین کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا. آپ دیکھیے نا ہمارے ہاں شیعہ سنی فسادات اتنے عرصے سے ہوئے، کبھی آپ نے فوج کے اندر سنا کہ شیعہ سنی فسادات ہو گئے ہوں؟ دے ہیو ٹرینڈ دیئر گائز، انہوں نے اپنے لڑکے ٹرین کیے ہیں. ظاہر ہے کہ گندم جو ہے وہ ہندو بوئے یا مسلمان بوئے، اگے گی وہی جس نے اچھے اصول فالو کیے ہوں گے. تو فوج کا ادارہ اگر پرفارم کرے گا تو سول ملٹری ایکویشن کے اندر فوج کا اپر ہینڈ لازمن ہوگا. قائد اعظم کے کھوٹے سکوں کے اوپر بات ہوئی. ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ایک جمہوریہ رہتی ہے، ہمارے ساتھ آزاد ہو گئی، اگرچہ بہت سے مسائل کا شکار ہے ہندوستان، لیکن وہاں پہ جمہوریت ڈیریل نہیں ہونے دی گئی. آج تک ہم نے نہیں سنا بی جے پی کے ویٹرنز کو جانتے ہیں، کانگریس کے ویٹرنز کو دیکھا ہے کہ کسی نے فلور کراس کیا ہو، وہاں سے وہاں راتوں رات نظریاتی تبدیلی آ گئی ہو بندے کے اندر اور فوراً وہ جو ہے نا مسلم لیگ سے شفٹ مار کے پیپلز پارٹی میں گیا ہو یا پیراشوٹ لینڈنگ کی ہو، صدر بن گیا ہو. ہمارے ہاں ہاؤس فلور آف دا ہاؤس کراس کرنا، ہارس ٹریڈنگ کرنا، یہ ہماری سیاست کے اندر باقاعدہ طور پہ داد دینے کے کارنامے سمجھ کے نوجوان نسل کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. نظریاتی بندہ اپنے نظریے پہ قائم رہتا ہے. یہ فلور کراسنگ چونکہ جناح صاحب کے دور میں سیاسی مجبوریاں، گراؤنڈ ریئلٹیز میں انہیں بھی الیکٹیبلز پہ وہ کرنا پڑا، ریلائی کرنا پڑا، تبھی تو کھوٹے سکے ان کی ٹیم میں شامل ہو گئے. یاد رکھیں کہ نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں جناح صاحب کی زندگی سے اور علامہ اقبال کی زندگی سے منظم ہونے کی سائنس کو سمجھنا سماجی علوم کے دائرے میں، یونیورسٹی کے اندر یہ علم کا منبع ہے، اس کے اندر سے سماجی طور پہ قوموں کو منظم کرنے کی سائنس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے لیے مکالمے کی بہت بڑی اہمیت ہے اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس پہ اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے. میں اپنی معروضات یہی پر ختم کرنا چاہوں گا. میری منتشر خیالات سے اگر کسی کو خود بات مل جائے تو بڑی بات ہے، ادروائز آئی ڈونٹ تھنک کہ میں نے کوئی بڑی آرگنائز ٹاک کی ہے. عزیز علیداد صاحب ہمارے بڑے ہیں، میرے استاد ہیں، میں ان کے سامنے اس لہجے میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ میرا مائک میرا والے بند ہے. اچھا جی، ابھی گیا کہ آپ کیوں اتنے زیادہ مقبول ہیں. تھینک یو ویری مچ. اب میں گزارش کروں گا آپ کو مائک دوں یا آپ دونوں ٹاس کر لیں. لیڈیز فرسٹ. ویسے لیڈیز فرسٹ تو وہ تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی میں آپ سیکوینس میں آپ کو آخر میں لے کے آؤں گا کیونکہ ادھر سے پھر ہم فرسٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. یاسر آباد آپ بتائیے کہ آپ نوجوان بھی ہیں اور ایک رسپانسبلٹی بھی ہے آپ کے پاس، کردار ادا کرنے کا موقع بھی ملا آپ کو. کیا سمجھتے ہیں اقبال کی تعلیمات اور قائد کی تعلیمات؟ ویسے زیادہ اقبال کی تعلیمات کی ہو رہی ہے کہ کچھ آپ اگر قائد کی تعلیمات پہ روشنی ڈالیں اور نوجوانوں کو تھوڑا سا بتائیں. اوور ٹو یو فار 5 منٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اور کیونکہ میں خود قانون کے شعبے سے وابستہ ہوں تو قائد اعظم بھی اسی شعبے سے ان کی وابستگی تھی اور پولیٹیکلی ان کی سوچ جو موجودہ پاکستان ہے اس کے حوالے سے بڑی کلیئر تھی. وہ پاکستان کو ایک ڈیموکریسی دیکھنا چاہتے تھے لیکن ایک ٹرو اسپرٹ میں، کیونکہ ہمارے ڈیموکریسی کا جو ایک اپروچ رہا ہے، جو قائد اعظم سمجھتے تھے، جو ہم ابھی سمجھتے ہیں، اس میں ایک واضح فرق ہے. قائد اعظم بات کرتے تھے ایک ایسے معاشرے کی جہاں پہ عدل و انصاف ہو، جہاں پہ رول آف لا ہو، جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو. اس کا جو ایک سٹرگل تھا پاکستان کے لیے وہ ایک سوشل جسٹس کے بیسس پہ تھا. ہم انڈیا سے کیوں الگ ہو گئے؟ کیا پرابلم تھا ہم سے؟ یہی تھا کہ ایک سوسائٹی کے اندر ایک آبویس سوشل جسٹس کا پرابلم نظر آتا تھا. اس دور میں ان کے وکٹمز مسلمان تھے. مسلمانوں کو آسٹرسائز کیا جاتا تھا، مسلمانوں کو ایک پولیٹیکل ڈیو شیئر ان کا بنتا تھا، وہ ان کو نہیں ملتا تھا. اسی موٹیویشن پہ، اسی سٹرگل پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی سٹرگل کا آغاز کیا.
اور دھیرے دھیرے ان کی جو ایک ریئلائزیشن تھی وہ ایک اسٹیٹ میں تبدیل ہوگی. قائد اعظم کے نظر میں اس اسٹیٹ کے کچھ عقائد تھے جس میں ڈیموکریسی سب سے پہلے تھا, جس میں رول آف دا پیپل تھا, جس میں اکاؤنٹیبلٹی تھی. لیکن انفارچونیٹلی آپ اس کو ہماری ایک جیوگرافک ایک ریالٹی سمجھے یا جس طرح ہمارا ایک نیبرہڈ کا ڈائنمکس رہا, ہم سیکورٹائزڈ ہو گئے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ہمارے پاس ایک ایسی کنٹری ہمارے ایسٹ میں کھڑی ہے جو ان کو ابھی تک ہماری ایگزسٹنس ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی ہماری ریلیشن شپ رہی ممالک کے ساتھ, اس میں کسی نہ کسی طرح گلوبل ایسے فیکٹرز آ گئے جہاں پہ ہمیں کوئی اسٹریٹجک پوسچرنگ کرنے کی ضرورت پڑی. تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ایمفیسس ڈیموکریسی پہ ہونا چاہیے تھا, جو ایمفیسس رائٹ آف دا پیپل ہونا چاہیے تھا, وہ کہیں اور چلی گئی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آج ڈیموکریسی کا مطلب پاکستان میں ڈائنسٹک رول کو کہا جاتا ہے. ڈیموکریسی کا مطلب ایک پولیٹیکل جو ایلیٹ ہماری پچھلے 50 سال سے ہم پہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹیز کے شیپ پہ ہمارے پہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کی جمہوریت سب سے پہلے دادا, اس کے بعد والد, اس کے بعد نواسے کی طرف ٹرانسینڈ کر رہی ہے. تو وہ جمہوریت جو قائد اعظم سمجھتے تھے وہ آج ہمیں نظر نہیں آتی. تو ہمیں ایک ایسی سوچ کی ضرورت ہے جس میں ڈیموکریسی کو ہم لیٹر اینڈ سپرٹ میں دیکھیں. ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ ڈیموکریسی یہی ہے کہ آپ ایک گراس روٹ لیول سے آپ کا ایک انڈیویجول, آپ کا ایک لیڈر عوام کے مسائل کو جانتا ہو, وہ ایک گولڈن سپون لے کے نہیں آیا ہو, وہ ایک سٹرگل میں وہ ایک ہمارے لوگوں کے جو ایشوز ہیں ان کو سمجھ کے سامنے آیا ہو. نہ صرف یہ کہ وہ بائی ورچو آف ہز ہیریڈیٹی ایسوسیشن وہ آ کے میرا پرائم منسٹر بنے یا وہ میرا یا منسٹر بنے اور مجھے گورن کرے. یہ کریڈینشلز جو کرائیٹیریا ہم نے ڈیموکریسی کے لیے سیٹ کی ہے پاکستان میں, this is not in line with what Qaid Azam was envisioning for the Islamic Republic of Pakistan. So ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ علامہ اقبال کی فکری جو سوچ تھی, قائد اعظم کی جو فکری سوچ تھی, وہ اسی پہ تھی کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ چاہیے جہاں پہ تمام ایکول ہو, جہاں پہ مائنورٹیز کو ان کے رائٹس ملیں, جہاں پہ کسی قسم کی ایتھنک, کسی قسم کی ریشل, کسی قسم کی آرگنائزیشنل ایک ڈسکرمنیشن نہ پائی جائے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انفارچونیٹلی ہم مختلف فیکٹرز ہیں, کچھ ہمارے اپنے ایک رانگ ڈیسیجنز رہے تھرو آؤٹ دا ٹائم, کچھ ہمارے اداروں کا رول رہا ہے, کچھ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا رول رہا ہے. تو ایک کولیکٹیو فیلئر ہے ہمارے لیے. تو ڈیموکریسی کو انکلکیٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کی طرف جانا پڑے گا. قائد اعظم کی جو اصلی سوچ تھی ڈیموکریسی کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ اٹس رول آف دا پیپل. اینڈ ڈیموکریسی کیونکہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے, اس پروسیس کو جب ہم لوگوں کو ہم اس ایوولوشنری پروسیس کا حصہ بننے دیں گے, ہم ڈائنسٹک رول سے ہم نکلیں گے, ہم ایک فیوڈلزم سے ہم نکلیں گے, تبھی ہم قائد اعظم کے حقیقی معنوں میں جو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ تھا اس کو ہم اون کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو یاسر صاحب. میں آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک جو اکثر بات آتی رہتی ہے, وہ انشاءاللہ ہم پوسٹ ایونٹ ڈسکشن بھی کریں گے کہ کیا ایجوکیشن اور اویئرنیس کے بغیر ہم وہ ایک آئیڈیل ڈیموکریسی اس ملک میں لا بھی سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے ہیں. ڈائناسٹک جو پالیٹکس برِ صغیر میں ہے, صرف پاکستان میں نہیں, انڈیا میں بھی ہے, سری لنکا میں بھی ہے, اور لوگ جو ہے نا وہ بہرحال ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, ہم چاہیں یا نہ چاہیں. تو کیا اس طرف جو سفر ہے ہمارا, میں چاہوں گا کہ میڈم بھی اس کے اوپر بات کریں تھوڑی سی, اور موضوع کے اوپر بھی بات کریں کہ وہ جب تک ہماری اسکینڈینیوین کنٹریز کی ہم مثال دیتے ہیں تو وہاں تو 100% لٹریسی ریٹ ہے ان کا. اگر وہ ان کا کوئی بندہ سائیکل والا پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو یہاں تو ہمارے جنرل صاحب ایک پارٹی بنا کے بیٹھے ہیں اور وہ پارٹی میں جو ہے نا وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی ٹیک آف نہیں کر رہی ہے. In fairness to your parents and in fairness for your state. Only then you will be an asset and a source of strength and pride of your state. While addressing Islamia College Peshawar on April 12, 1948, Qaid Azam said that you must devote yourself wholeheartedly to your studies.
For that is your first obligation to yourself, your parents and to the state. ان سب باتوں سے بھائی کیا ہوتا ہے, اٹ انکریجز دا یوتھ, ٹھیک ہے نا, اٹ انکریجز ٹو یوتھ کہ بھائی آپ کے لیے جو پاکستان جس شخص نے بنایا, ٹھیک ہے, جس کے لیے اتنی محنت کی, what he is expecting from you and what you are capable of. تو آپ کو اس بات پہ مطلب I see my students and I am proud to say that I see them capable and they are full of energy and they are motivated and they are passionate to do anything for the state. ٹھیک ہے, I see that and I am proud of that. یہاں پہ میں یہ بات مینشن کرنا چاہوں گی, جیسے ہمارے یہاں ٹاپک ہے گلگت بلتستان ہمارا پاکستان, ٹھیک ہے, اور پاکستانیت میں بھی بات ہوئی ہے. تو جی وی ایز GBNs آپ جس سے کہتے ہیں بچے, تو جی ہمارے پاس تو پاکستان ہے, وی ہیو پاکستان ان آر ہارٹ اینڈ ان آر مائنڈ. دو اٹ سیم ویری آرتھوڈاکس بٹ آئی ول سے اٹ اگین اگین بیکاز آئی ہیو ٹو یوز دا پلیٹ فارم. میں کہوں گی کیا پاکستان کے اندر GB ہے, کیا ان کے دل و دماغ میں گلگت بلتستان ہے. یہاں بات ہوئی ریفرنگ ٹو مسٹر شہزاد نواز, انہوں نے کہا جی آپ ہمارے یہاں صوبے میں آئے ہیں, آپ کو بہت اچھا لگا, بہت خوبصورت صوبہ, بٹ ہمارا کیا صوبہ ہے, گلگت ایسا صوبہ. مسٹر یاسر کین کلیئرلی آپ کو بتا سکیں گے بھائی واٹ از دا اسٹیٹس آف GB. ہم وی آر ویری ویلکمنگ, اور آپ دیکھ لیں ہماری ڈیووشن کی اٹس بین مور دین 70 years اینڈ وی آر ود پاکستان, ٹھیک ہے, از پاکستان ود اس. دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سے. میں نے اینڈ اپنا ایک اقبال کی پوئٹری پہ کرنا تھا, شاعری پہ کرنا تھا, یوتھ کو مزید جگانا تھا, بٹ آئی وائل سٹنگ دیر آئی سوئچڈ مائی کنکلوژن اور میں یہاں تک پہنچی ہوں. اسی طرح جب اردو زبان کی بات ہوئی تھی, ہم نے اصل میں انگلش کو نکالا ہی نہیں, اور نکال بھی نہیں سکتے کبھی. سپریم کورٹ کی بات کی کہ وہ کہتے ہیں 2015 میں کہ جی اردو کو اپنی آفیشیل زبان بنائیں, لیکن جو وہ ورڈکٹ دیتے کیا وہ اردو میں دیتے ہیں, اٹس ان انگلش. جو نوٹس جاتا ہے اٹ گوز ان انگلش, تو پھر کہاں ہے ہماری اردو. چلیے جی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت اچھی بات کی. اور اچھا میں یہ یہاں پہ یہ ایکنالج کرنا چاہوں گا کہ اس ایونٹ کے کو یہاں تک پہنچانے کے لیے جتنا ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر پروفیسر تصور بیگ صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے, جس میں نوید صاحب بھی ہیں, اس میں مشتاق صاحب بھی ہیں, میڈم سعدیہ بھی ہیں, ان سب نے جتنا ہمارے ساتھ تعاون کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہمیں وارم ویلکم ہر جگہ لوگ دیتے ہیں, لیکن اٹ از انپریسیڈنٹڈ اینڈ ان کے لیے تھوڑی سی تالیاں. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ایونٹ اینڈ کر رہا ہوں, چیف منسٹر صاحب آنے والے ہیں, وہ باہر بچے ان کا انتظار کر رہے ہیں, اور ہم ابھی مائک لے کے آپ کے پاس آئیں گے. یہاں پہ جہاں پہ اس حال میں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بوائز ڈگری کالج گلگت, فاطمہ جناح ڈگری کالج فار ویمن گلگت, اور لرننگ اکیڈمی گلگت کے جو طلبہ ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ GB سوشل ویلفیئر یوتھ آرگنائزیشن کے نمائندے اور تقریباً کو 50 کے قریب ان کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایک گلگت کا نمائندہ اجتماع بنایا جائے. تو جناب اب سوال و جواب ہوگا. سوال و جواب کی نشست جو ہے نا وہ بڑی کرٹیکل ہوتی ہے, ہمیں سوال و جواب کرتے ہوئے تقریر بھی آ جاتی ہے. سوال ایک کرنا ہے, کس سے کرنا ہے اس کا نام لینا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ کسی اور کا ٹائم کنزیوم نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو مائک جو ہمارے آرگنائزرز ہیں وہ کسی کو مائک دے کے اس سے فوراً مائک واپس لے لیں گے. اب ہاتھ کھڑا کریں گے جس نے سوال کرنا ہے. یہ جو بلیک اسکارف میں طالبہ ہیں ان کے پاس ادھر مائک لے کے آئیں جی, اپنے آپ کھڑی ہو جائیں. کون سے سر سے؟ جنا سمریس جی جی. ہمیشہ جو بات کی تھی کہ ہم اپنے کنٹری کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں, ہم اپنی صوبے کے لیے اور اس لیول تک ہی رہتے ہیں, ہم اپنی کنٹری لیول تک, نیشنل لیول تک نہیں پہنچتے. میرا سوال یہ
ये है कि गिलगितियों ने तो हमेशा पाकिस्तान के लिए सर्व किया है। जैसे हम अगर देखें इकोनॉमिक पॉलिटिकल हर लेवल पर, जैसे सीपेक हो गया, द अमर काशा डैम एक मेजर प्रोजेक्ट है, और उसके अलावा जितने भी हमारे टूरिज्म है सारा कुछ गिलगित ही पाकिस्तान को सर्व कर रही है इकोनॉमिकली। लेकिन आज तक पाकिस्तान ने गिलगित को एक सूबे की हैसियत क्यों नहीं दी? हमारे मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी गिलगित को हमेशा यूज किया जाता है। सर उर्दू में हमारे इस्लाम में तो मुख्तसर सी बात समझ आ जाती है। जना साहब जी बेटा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मैं अगर तज्जिया करना चाहूँ कि पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से जो आज हमारी हालत है वो है, तो मैं दो जो मेन फैक्टर्स हैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। एक है प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, कि लड़ाई बहुत लंबा अरसा चली है, और जब किसी भी सोसाइटी में लंबा अरसा लड़ाई चलती है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो उसमें डी जनरेशन होती है, बजाय वो आगे जाने के पीछे जाना शुरू हो जाता है। अगर आप अफगानिस्तान की हालत देखें, इब्न खल्दून ने 5 स्टेप दिए थे फॉर ग्रोथ ऑफ अ सिविल सोसाइटी। तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कि जब भी इंटरवेंशन होगी, चाहे वो वॉर की सूरत में हो, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो रिवर्स गेयर लग जाएगा। अफगानिस्तान एक वो मुल्क था जहाँ पे इस रीजन में पहली जो एविएशन एयरक्राफ्ट लैंड हुआ था वो अफगानिस्तान में हुआ था 60s में। आज अफगानिस्तान कहाँ खड़ा है? बिकॉज वो कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट में रहा है। दूसरा जो मैं फैक्टर जिक्र करना चाहूँगा वो लीडरशिप। मैंने आपको शुरू में कहा है कि कायदे आज़म को अल्लाह ताला ने मोहलत नहीं दी कि वो अपने प्लान के मुताबिक इस मुल्क को डायरेक्शन दे सकते हैं। कायदे आज़म ने खुद कहा था कि मेरे इर्द खोटे सिक्के हैं। वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले ग्रुप्स थे ना, मैं आपकी डिमांड्स को फुली सपोर्ट करता हूँ। मैंने बलूचिस्तान में सर्व किया, मैं आज भी स्पोक्समैन हूँ बलूचिस्तान का, ऑल्दो मैं पंजाब से हूँ। लेकिन ये कि हमें हकूक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी लीडरशिप बैलेंस्ड हो। अभी सीपेक में मैंने PhD की है, मैं खुद पंजाब से हूँ, और मैं खुद मानता हूँ कि पंजाब ने ज्यादतियाँ की हैं बाकी सूबों के साथ सीपेक प्रोजेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। जब आपकी लीडरशिप अच्छी आएगी, जब उनको एहसास होगा कि हमने सारों को जो उनका ड्यू शेयर देना है, तो इंशाअल्लाह ताला ये प्रॉब्लम्स आपकी सेटल होंगी। बट बेसिकली जब तक आपकी, दूसरा मैं अपनी यूथ को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों का काम है डिमांड करना अपने लीडर से। जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे वो डिलीवर नहीं करेंगे। अगर आप डिमांड करेंगे 2 आने तो वो 2 आने देंगे, अगर आप डिमांड करेंगे 10 आने तो 10 आने देंगे। सो आपका काम है अच्छे लीडर्स को इलेक्ट करना और अच्छे लीडर्स से डिमांड करना तो वो डिलीवर करें। थैंक यू सर। इस तरफ डॉक्टर मुश्ताक, तो वो किसी को माइक दे रहे थे। डॉक्टर मुश्ताक किधर हैं? डॉक्टर साहब अगर आप थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फिर स्टूडेंट भी डिसिप्लिन में रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अहमद, स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। और मेरा सवाल ये है कि 7 डेकेड से हम कायज़म के नज़रियात, इस्लाम इक़बाल की फिलॉसफी को हम डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ऑर्गेनाइज तो करते हैं, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाती है। इससे क्या लोग से, क्या ये इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये लोग नजर आती है, क्या ये हमारे इंडिविजुअल के अंदर है, क्या ये हमारी सोसाइटी के अंदर है? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा जो इशू है, मसला है, वो एक्सट्रीमिज्म का है। इस तरह के जो इशूज फेनोमेना क्रिएट हो रहे हैं, इसके पीछे क्या मुहरिकात है, क्या चीज़ हो सकती है जिसकी बेस पे आज पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म की जो पार्टीशंस की बात हो रही है, डिपोर्टेशन की बात हो रही है, ये लोग पोल्स कहाँ नजर आते हैं आपको? थैंक यू, यहाँ पे हम देखते हैं। थैंक यू, आपका सवाल आ गया। अजीज़ अली दाद साहब, मैं इसका मुख्तसर जवाब आपसे। सर इसको आंसर में नहीं सर, स्टेज पे हमने बड़े दूर दूर से ये लोग बुलाए, इंशाल्लाह आपकी भी बात इसमें बहुत ही आपने सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आपने कहा इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? ये बहुत ही मैकेनिकल आपने वो है। ये सारा प्रोसेस ये होता है, थॉट का आप इंटरनलाइज कर लेते हैं, चीज़ों को इंटरनलाइज कर लेते हैं। हमारे साथ मसला ये है कि हम में और हम जो पढ़ते हैं और जो करते हैं उसमें शख्सियत में बहुत बड़ी फ़र्क है। हम PhD बायोलॉजी में करके हम लॉ ऑफ एवोल्यूशन पे यकीन नहीं रखते हैं। तो हमारे साथ ये हमारे मस्जिदों की इबादत और हमारी हरकत का कोई ताल्लुक नहीं हमारी शख्सियत के साथ। तो हम बेसिकली स्प्लिट पर्सनालिटीज़ हैं। पहले आप चीज़ों को इंटरनलाइज कर लें अपने अंदर, तब आ जाते हैं।
तब हो सकता है। और ये एक्सट्रीमिज्म क्यों होती है? एक्सट्रीमिज्म तब आती है, किसी का कौल है कि स्लीपिंग ऑफ रीजन ब्रीड्स मॉन्स्टर्स। अगर आप अकल को आपकी अकल सो जाती है तो तब बलाएं जन्म देती हैं। ये सारा एक्सट्रीमिज्म इसलिए है कि हमने क्रिटिकल थिंकिंग सोच दिया है, हम सरेंडर करते हैं, हम मुतासिर बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्रिटिकली अपने आप को इंगेज कर लें। एक गज़ल पढ़ के हम देर हो जाते हैं, हमारी सारी शख्सियत देर हो जाती है वहाँ पे। अपने अकल को इस कल्चर में जब तक हम अकल नहीं लाएंगे, हालत ये है कि हम अकल को विजदान पे तरजीह देते हैं, विजदान को अकल पे तरजीह देते हैं। इसीलिए तो हमारे मज़ार भरे हुए हैं, हज़ारों लोग जाते हैं हर दिन मज़ारों पे, लेकिन लाइब्रेरियाँ सारी सुनसान पड़ी हुई हैं। कितने लोग जाते हैं म्यूनसिपल लाइब्रेरी गिलगित, यहाँ पे कोई नहीं जाता है। हम अकल को फीड नहीं करते हैं तो एक्सट्रीमिज्म आएगी, क्योंकि हम सोचने में हमारे पास वो सलाहियत नहीं रही है। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब आप, अच्छा बच्चियों का भी ख्याल रखना है, एक क्वेश्चन इधर से और एक उधर से, ताकि तो ज़रा इवनली हो जाए। ये लिखा हुआ सवाल बहुत ख़तरनाक होता है यार। सर, इकबाल की तालीमात का एक हिस्सा भी हमारे निसाब में शामिल नहीं है, हम कैसे इकबाल को समझें और किस तरह मतलब उसकी तालीमात में अमल करें? इस पे वैसे बहुत लंबी अजीज़ अली दाद साहब बात कर चुके हैं, लेकिन मुख्तसर अंसा इसको किसने कहा निसाब में शामिल नहीं है? किताब में शामिल होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ एक उर्दू किताब में शामिल है। तो और कुछ हमने नहीं पढ़ाया। इकबाल अब फिजिक्स में तो मेरा ख्याल नहीं आ सकेगा। तो देखिए ना, हमारे साथ एक मसला ये है कि हमें जो चीज़ जहाँ पे तलाश करनी चाहिए उसके अलावा हर चीज़ तलाश करते हैं। हम फ़लसफ़े को शायरी के अंदर तलाश करते हैं, मजहब में अखलाक की बजाय हम फिज़िक्स और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के फार्मूले तलाश करते हैं। तो फ़लसफ़ा पढ़ना है तो इकबाल की जो प्रोज लिखे उसको पढ़े, और आपको बेसिकली एक्सपोजर तो दिया गया है कि इकबाल हमारा वो है जिन्होंने इसको ड्रीम किया था पाकिस्तान को। आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप इकबाल को मज़ीद एक्सप्लोर कर लें। यहाँ तो इकबाल मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हमें पढ़ाया गया है, लेकिन इसकी तफहीम की बात है, आप अप्रोच कैसे करेंगे? आप अपना एक माइंड सेट लाएंगे, या जागीरदारों ने के साथ कायदे उसकी तस्वीर लगा हुआ है, तो हर बंदा अपनी पसंद से कायदे को निकाल के सेलेक्ट कर रहा है। इकबाल के साथ भी हम ये कर रहे हैं। तो आप उर्दू पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, फारसी पढ़ सकते हैं, तो इकबाल को पढ़े। मेरे ख्याल में इकबाल को बहुत पढ़ाया गया है, लेकिन इकबाल की जो माखिज़ है अफकार के, उसको कम पढ़ाया गया है। आप इकबाल से फिर ट्रेवल करें, वो माखिज़ उसके सोर्सेज ऑफ सेल्फ कौन से, उसके सरचश्मे कौन है, कौन से उसकी ज़ात के, इसको आप खुद सर्च करना है। तालीम हमें ये काबिल करती है कि हम उन सोर्सेज तक पहुँचे हैं। हम क्या करते हैं, सोर्सेज तक नहीं पहुँचते हैं, जो नज़र आते हैं उस पर हम फिक्स होकर रह जाते हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल आपने इसका जवाब दिया डॉक्टर साहब इधर से, लेकिन ये मेरा ख्याल है सवाल जो कर चुकी है वो नहीं दोबारा। अच्छा ठीक है। माइक इनको ऑन करके ही दिया करें जी, माइक मुंह के बिल्कुल करीब करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। मेरा सर से सवाल है, सर ने बोला कि जो है अगर आप दिल्ली से अच्छे लीडर्स को जो है सिलेक्ट करेंगे तो जो है पाकिस्तान आपको जो है एक फुल सपोर्ट करेगा। अगर हम दिल्ली से अच्छे लीडर्स को सिलेक्ट करते हैं, पाकिस्तान को जो रन कर रहे हैं वो लीडर्स अच्छे ना हो, तो ये क्या पॉसिबल है कि वो दिल्ली के जो लीडर्स है वो भी चला सकेंगे? थैंक यू जैना समरेज। जैना साहब, आपने पहले लीडरशिप का मसला बयान किया ना, तो उन्होंने कहा हम तो अगर अच्छे लीडर सेलेक्ट कर भी दें तो पाकिस्तान की लीडरशिप भी अगर ठीक ना हुई तो हमारा मसला कैसे हल होगा? तो बात तो बड़ी पता की है बच्ची ने। अच्छा बेटा देखें, इन चीज़ों का क्विक सोल्यूशन नहीं है कि हम एकदम जो है ना उसको चेंज कर देंगे। इट्स अ रेवोल्यूशनरी प्रोसेस। जब आप लोग ज़ाहिर अभी आपकी जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है वो बिल्कुल सही है, लेकिन सेंटर में भी तो इन वे आप लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है उसके इलेक्शन में। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग रन प्रोसेस है। जब ओवरऑल आप अच्छे लीडर्स को सिलेक्ट करना शुरू करेंगे, एक मैं और जिक्र करना चाहूँगा कि पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे। सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि हमने कितना इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में राइज किया। मैं एक जगह पर पढ़ रहा था कि दीन का सबसे ज़्यादा अमल दखल किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में पाकिस्तान में है
93%, اور دین کا عمل دخل فرانس میں ہے 13%، پاکستان میں 73%، فرانس میں 13%. تو اگر ہم نے جینون دین کو اڈاپٹ کیا ہو اور جینون اسلام کی تعلیمات کو اڈاپٹ کیا تو ہمیں فرانس سے 7 ٹائمز زیادہ بہتر سوسائٹی ہونا چاہیے. کیا ہم امین ہیں؟ کیا ہم سچے ہیں؟ کیا ہم دیانتدار ہیں؟ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں. تو وہ جو ایک پوری کاسٹ بنی ہوئی ہے دین کے لحاظ سے، اسی کے اندر ہم پاکستانی ہیں. اب جب پاکستانی کی بات آتی ہے تو ہم نے جیسے بھی ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ علامہ اقبال تو ہمارے نصاب میں شامل ہی نہیں ہے، ہم تو دوسروں کو باہر والوں کو پڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ پرابلمز ہماری ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ اگر جینون آئے گی تو ڈیفینیٹلی امپروو ہوگی. بالکل میں جنرل صاحب سے ایگری کرتا ہوں. ہم نے اسلام کو ریچول بنا دیا ہے، اور اسلام اگر عملی طور پہ دیکھنا ہے تو ویسٹ میں دیکھیں، پاس جسٹس سسٹم دیکھیں. میں سوچتا ہوں کہ وہاں کوئی جھوٹ بندہ بول کے پبلکلی اس کا جھوٹ اگر ایکسپوز ہو جائے تو میرا خیال ہے اس کو کبھی کوئی زندگی میں ووٹ نہیں دے گا اور نہ وہ کبھی کنٹیسٹ کر سکے گا. ہم مسلمان جس میں شرک کے بعد سب سے بڑا جرم جو ہے نا وہ جھوٹ ہے، گناہ. ہمارے ہاں جھوٹ ہے، یہ ہمارے ہاں یہ کال ہے، کیا کریں جی، جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، اور یہ ہم نے سوشل نام کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا ہے. جی ڈاکٹر مشتاق صاحب کدھر ہیں آپ؟ اور جی سر میرے سب سے ہیں اور کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. سر ہم پاکستان اور پاکستان دونوں میں لیڈرشپ کی، اگر ہم لیڈرشپ کو چننے کی بات کرتے ہیں تو سر ہمارے یہاں پر شروع سے 74 ایئر سے ہی ہمارے لیڈرشپ سسٹم چلا رہا ہے. جتنے بھی ہمارے الیکٹڈ کے لیڈرز آتے ہیں سارے اپنی فیملی وائز ہی آتی ہیں. تو اگر ہم پاکستان میں کسی انڈیویجول کو یا نیو کسی کو الیکٹ کرتے ہیں تو بھی پاکستان میں وہ نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں مجبوراً بھی فیڈرل کے گورنمنٹ کے پیچھے جانا ہوتا ہے. لیکن اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے جو فیڈرل میں سلیکٹ ہوتا ہے ہم بھی اسی کو فالو کر کے اسی کو ووٹ دیتے ہیں. تو ہم اس کو چینج کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں سر؟ ہم پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کو فالو نہ کریں اور اپنے ہی کسی کو سلیکٹ کریں اور اس کو آگے. تھینک یو. آپ کا سوال آ گیا یاسر عباس صاحب. یہ بہت ایک امپورٹنٹ سوال ہے. آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہماری لیڈرشپ فیڈرل میں جو لیڈرشپ ہے ہمارے عوام پھر اسی لائن آف تھنکنگ پہ یہاں کے لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں. اگین جس طرح میں پہلی بات کر رہا تھا کہ ہمیں اس کا جو ایک لنک ملتا ہے وہ ہمارا پاکستان کے ساتھ اور رشتے میں ملتا ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ کس چیز کا ہے، ڈپینڈنس کا ہے یا ایکوالٹی کا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ ابھی تک ڈپینڈنس کا ہے. کس طرح ڈپینڈنس کا ہے؟ ہم فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہیں. ہمارا کوئی ایک فریم ورک موجود نہیں ہے جس طرح NFC ہے جہاں سے کوئی ہمیں شیئر ملتا ہو، یا ہمارا کوئی ریپرزنٹیشن کونسل آف کامن انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو نیشنلی جس طرح ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ نئی گورنمنٹ پاکستان میں آ گئی، یہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپ کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے آتی کنزیوم سبسڈی ختم کر دی. تو ایک ڈپینڈنس کا ایک رشتہ جب تک ہمارا ہوگا ہمارے عوام کے اندر یہ پرسیپشن ہمیشہ ہوگی کہ ہم اپنے لیے یہ جو ایک پولیٹیکل ڈسپورٹ کی جو پوٹینشیل ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم یہاں پہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو نیشنلی ہمارا ریلیشن شپ فیڈرل کے ساتھ ایک ڈسپورٹ والا ہوتا ہے. اس سے ہمارے معاملات میں، ہمارے فائنینشیل معاملات میں، ایڈمنسٹریٹو معاملات میں ہمارا جو ایک اور اسکوپ ہے وہ لمٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا اگین سولوشن وہی ہے، جب تک آپ فیڈرل کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کلیئر نہیں کریں گے اور جب تک آپ کے الیکشنز پاکستان کے جنرل الیکشنز کے ساتھ نہیں ہوں گے، جب تک آپ کو وہی نمائندگی فیڈرل کے انتخابی میں نہیں ملے گی جو دوسرے پروونسز کے ہوں گے، تب تک ہمارا جو ڈیپینڈنس والا رشتہ چلے گا. اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے یہاں کی پولیٹیکل گروتھ بھی ہے اور پولیٹیکل اویئرنیس میں ہے. اس کا سولوشن ایک جس دن اسٹیٹ آف پاکستان کی ڈیپینڈنس والا ایلیمنٹ ہٹائے گا ہمارے سے تو دیر ول بی بیٹر چانسز آف اس پروڈیوسنگ بیٹر لیڈرز. تھینک یو. آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں ایڈ کرنا چاہوں گا ایک جملہ. جی سر بہت شکریہ. سوال جو ہے وہ دو لیڈرشپ کے اوپر آئے ہیں. پلیز استقبال کیجیے چیف منسٹر گلگت بلتستان جناب خالد خورشید صاحب. اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. خالد خورشید صاحب جو ہے نا وہ آپ کی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے بائی روڈ آئے ہیں.
گلگت بلتستان، اور ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ تشریف لائے. ہم کافی دیر سے ان کا انتظار کر رہے تھے اور یقیناً انہوں نے بڑی جوخم سے اس کانفرنس کے لیے وقت نکالا. ہم آپ کے مشکور ہیں. ڈاکٹر وحید اخلاق کا پلیز کمپلیٹ یور ٹاک. تھینک یو ویری مچ. سوال کا جہاں تک تعلق، 2 سوال آئے ہیں لیڈرشپ کے اوپر. میں نے ابھی تک اپنے 7-8 سال کے کیریئر کے اندر یہ چیز دیکھی ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لیڈرز ہمیشہ باہر تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کون لیڈر بنے گا، کہاں سے آئے گا لیڈر. ان کے اندر یہ سوچ آ جانی چاہیے کہ لیڈرز آپ کے اندر موجود ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہیں ضرور اس کے لیے فرید الدین عطار کی جو کانفرنس آف دی برڈز ہے وہ ضرور پڑھیں. منطق الطیر، اس کے اندر لیڈر آپ نے اپنے اندر سرچ کرنا ہے، یہ آؤٹ سائڈ میں نہیں ہے، لیڈر آپ کے اندر موجود ہے. تو کائنڈلی اس کو ظاہر آپ نوٹ کریں. کچھ اسٹوڈنٹ ضرور فرید الدین عطار کی کانفرنس آف دی برڈز لازمی پڑھیے گا. تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر مشتاق. جی ہلو، السلام علیکم. مائی نیم از یوشیا خان اینڈ اسٹوڈنٹ ایڈوانس. میرا سوال سر وحید اخلاق سے ہے. سر کیرزم says that you are free to go your temples, you are free to go your mosque or any other place of worship in this front. اور ان کے جلسوں میں یہ نعرہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو قائداعظم ہمارے سے اتفاق نہیں تھا کہ ہم لوگ کوئی غلط ہے. جی بہت شکریہ. بڑا اہم سوال ہے یہ، بلکہ اس سے ملے جلے اور بہت سارے سوالات ہمارے اسٹوڈنٹس کلاس میں بھی کرتے ہیں، اور ہسٹوریکل جو ٹیکسٹ ابھی تک بنا ہے فریڈم موومنٹ کے اوپر اس میں بھی ان سوالات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ شخصیات تھیں، ان کے اوپر جب ہم تقدیس کی چادر چڑھا دیتے ہیں، ان کو جب ہم ہولی پرسنالٹیز بنا کے پیش کرتے ہیں، ان کو تنقید کے دائرے سے باہر لے کے جاتے ہیں، تو پھر ظاہر مسائل پیدا ہوتے ہیں. انسانی شخصیتیں ہیں، انسانی شخصیتوں کا مزاج جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. کہیں پبلک سپیچ کرنی ہے، کہیں جو ہے انہوں نے جرنلسٹ کو، کسی اویئر آڈینس کو خطاب کرنا ہے، وہاں ظاہر ہے پولیٹیکل اسٹیٹسمین کے طور پہ قائد اعظم جب پولیٹیکل اسٹیٹسمین کے رول میں ہوں گے تو انہوں نے ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات چیت کی ہوگی. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اس سے ریلیونٹ آپ کا سوال ہے کہ یہ جو اسپیچ جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں 11 اگست کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کی گئی اسپیچ کو، یہ اسپیچ بڑا کوٹ ہوتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس اسپیچ کو آڈیو جو آرکائیو میں اس کا جو ریکارڈ ہونا چاہیے تھا وہ نہ تو پاکستان میں ہے، نہ انڈیا میں اور نہ BBC میں ہے. وی جسٹ ہیو ایکسپٹس فرام نیوز پیپرز، اور اس کے اوپر ظاہر ہے بڑی بحث مباحثے بھی ہوئے ہیں. کنسپائریسی تھیوریز ہیں کہ جب اسلامائزیشن کا پیریڈ پاکستان میں چل رہا تھا تو اس دوران جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں غائب بھی کی گئی ہیں. دیکھیں بہت سارے چہرے ہیں ان شخصیات کے، بہت سارے ان کے پہلو ہیں، ہمیں ان کو ایک کسی خاص کوزے میں بند نہیں کرنا چاہیے. یہ بات طے ہے کہ جیسے عزیز علی داد صاحب نے کہا کہ ان کی اپ برنگنگ، ان کا سارا کچھ یورپ کے اندر یورپی ماحول میں ہوا. یورپین نیشنز نے ترقی کی تھی نیشن اسٹیٹ کی بنیاد پہ، سیکولر ورلڈ کی بنیاد پہ، سیکولر ورلڈ ویو کی بنیاد پہ. وہ وہاں سے پڑھ لکھ کے جب یہاں آتے ہیں تو مذہب کا نعرہ ظاہر ہے کہ ہندوستان کی ہندو میجورٹی کے آپریشن سے نکلنے کے لیے ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ تو وہ ضرور استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی طرح بھی ان کا تھیوکریٹک اسٹیٹ بنانے کا کہیں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا. وہ کوئی ملائیت قائم نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ نے بہت ساری کوٹس سنی، ہماری کولیگ نے میڈم مریم نے شیئر کی آپ کے ساتھ بہت ساری کوٹس، آپ بارہ پڑھتے رہتے ہیں کہ ہم کوئی ملائیت قائم نہیں کرنا چاہتے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اقبال کے بارے میں بات ہوئی، اب اقبال جمہوریت کے حوالے سے کہیں گے کہ جمہوریت سلطان کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو، اور دوسری سانس میں وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو یہ شخصیات ہیں، یہ مختلف موضوعات کے اوپر ہماری طرح کی شخصیات ہیں، ان کے اوپر تقدیس کی چادر لگائے بغیر ان کی لفظشوں کو اکیڈمک وے میں سولو کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ آگے بڑھنے کا راستہ مل سکے، نہ کہ ان بحثوں میں الجھا جائے. اس اختلاف کو جو ان کی شخصیتوں میں نظر آتا ہے اسے کارواں کا ڈسٹ سمجھا جائے، گرد و غبار. جب کوئی کارواں چلتا ہے منزل کی طرف تو اس کا ایک ڈسٹ بھی ہوتا ہے، اس ڈسٹ میں ہمیں گم نہیں ہونا چاہیے بلکہ کارواں کو فالو کرنا چاہیے کہ جانا کہاں چاہتے تھے. وہ ماڈرن نیشن سسٹم کے اندر ایک جدید ریاست کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے، اور جدید ریاستیں نیشن اسٹیٹ کے کانسیپٹ کے اوپر، سٹیزنز کے کانسیپٹ کے اوپر سب برابر ہیں. تھینک یو ڈاکٹر وحید. چونکہ چیف منسٹر صاحب اور آپ لوگوں کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، میں 2 سوال اور لوں گا. میں ویسے ہمارے ساتھ چونکہ ڈگری کالج کی نمائندگی بھی ہے، پروفیسر اجلال حسین صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ آپ سوال کوئی کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے آپ کی چٹ آئیے. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی کیونکہ اس ہال میں ہمارا جو
मेन टारगेट है वो स्टूडेंट्स है, या हमारे फ्यूचर हैं, और इनको फैक्ट्स हमने बताने हैं। अगर हम फैक्ट्स शेयर नहीं करेंगे इनसे, तो यकीनन आपका जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का वो फेल होगा। हमारे सीएम साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, मेरे नज़दीक आज हम कहाँ खड़े हैं उसके लिए दो मेन रीजन नजर आ रहे हैं। इस पे आपने कमेंट नहीं किया, इसलिए एक तो ये है कि हम एजुकेशन, हमारी तालीम की जो इसे इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर करेंगे तो वी आर नो बेस्ट, और दूसरी हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं और हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, तो ये तमाम जो आप इफेक्ट्स की बात करते हैं, आप इसको डिस्कस किए बगैर ये ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएंगे मेरे नज़दीक ये बातें। क्योंकि मैं एज ए फिजिसिस्ट में समझता हूँ कि अगर इस हॉल को तालीम के हवाले से इस हॉल को एक स्विमिंग पूल के तौर पर ले लें और इसमें पानी भर लें, तो जितनी रिसर्च पूरी दुनिया में हुई है इस पानी के बराबर है, और हमारा सिर्फ एक कतरा है। अब्दुल सलाम ने एक थ्योरी पेश किया है, बाकी दो साइंटिस्ट के साथ। डॉक्टर साहब अगर आप सवाल करेंगे ना तो फिर आपके नजदीक तालीम और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं आई, इसमें मेरा ये सवाल। मैं मैडम मरियम आपसे गुजारिश करता हूँ इसका जवाब दें मुख्तसर सा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग में पहुँचना है और वैसे भी हमारा जो टाइम है हमने इसको क्लोज़ करना था 1:30 बजे तक, तो इसलिए जो है आपसे गुजारिश है कि आप इसका जवाब दें। उसके बाद मैं सिर्फ एक सवाल लूँगा, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? आप इस तरह करें, उसको क्लब कर दीजिएगा आप, और जो लास्ट क्वेश्चन, ताकि उसके बाद हम इसको वाइंड अप करें। सवाल कर ले, हम इसको साथ में क्लब जवाब कर देंगे। सर आप अपने गुफ्तगू के दौरान भी खुद ही का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। सर हमारे नेशनल जो नौजवान लोग जो तबले हैं वो अपने खुद ही को सही तरीके से पहचान लेते हैं। सर आपने इस बात अपने शायरी में बताया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना की तकदीर से दिले, खुद ही को कर बुलंद इतना की हम तकदीर से दिले, खुदा बंदे से खुद पूछ पाता मेरी रज़ा है। सर आप हमें ऐसे कोई तरीका बताएं जो हम अपनी खुद ही को पहचाने, जो बंदा अपनी खुद ही को पहचानता है वो अपने रब को पहचानता है, जो अपने रब को पहचानता है वो कायनात को पहचानता है। सर इस हवाले से थैंक यू वेरी मच मैडम मरियम, और फिर जन साहब आपने सवाल का जवाब भी देना है और सेशन को कंक्लूड भी करना है। स्टूडेंट्स को डायरेक्ट जो है हमारे जैसे ऑनरेबल पर्सनैलिटी बैठे हैं यहाँ पे पर्सनैलिटीज, उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका कब मिलता है? अगर ये सवाल के जवाब हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के एजुकेशन सिस्टम से अभी टाइम नहीं है ना, प्लीज जस्ट 1 मिनट करें, सीएम हो रहा है। वेरी क्विकली जो हमारे टीचर्स के ऑफिसर्स आपका सवाल था, मेरे ख्याल से एजुकेशन पे और लास्ट 70 years कोई परसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। एजुकेशन हैज नेवर बीन आवर प्रायोरिटी, तो इस वजह से उसका एक नेशनल रिफ्लेक्शन हमें सोसाइटी में नजर आ रहा है कि हमारी रिसर्च जो है वो आउटडेटेड है, हमारे रिसर्च अप्रोचेस, हमारे टीचिंग का तरीकाकार, हमारे उसका अपने पॉलिटिकल रिप्रोडक्शन से ही होता है कि पॉलिटिकल एजुकेशन जो हमारे सोसाइटी में जर्मिनेट करती है उसकी वो डेमोक्रेटिक सोच की जो होनी चाहिए। दूसरा ये आपका दूसरा सवाल, सॉरी मैं मिस कर गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यही है, एक तो अलग यही रहा है कि हमारा जो एक ज्योग्राफिकल टाइमिंग से ही रही जिस सेंस डिपेंडेंस वी आर सराउंडेड बाय हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, तो उसकी वजह से नेचुरली हमारा जो एक स्टेट की जो पॉलिसीज रही है वो सेक्रेटरी में रही है, तो उसका जो नेचुरल इम्पैक्ट आपका पड़ता है आपकी एक सिस्टम पे पड़ता है, सिस्टम का पॉलिटिकल इल्यूशन पर पड़ता है, डेमोक्रेसी पर पड़ता है। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ हायर लॉ में इकबाल के शाहीन बने, खुद ही पैदा होगी। आप इकबाल की जो तालीमात है उनको फॉलो करें, आप अपने अंदर अपना नेस पैदा करें। आप कहेंगे जी मैं भीख नहीं मांगूंगा। मैं आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ। मैं जद्दा में वापस आ रहा था उम्रा करके, तो एक जो पोर्टर था वो उसने चेस्ट के ऊपर 10 रियाल लगाया हुआ था और मेरे से उसने 20 रियाल मांगे। तो मुझे कहता है जी, मैंने कहा जी क्यों, आप लिखा हुआ 10 आप 20 मांग रहे हो?
تو میں نے اسے یہ کہا کہ یار آپ مجھے سے بھیک مانگو میں 20 دے دوں گا. وہ آگے سے ویسے لڑنا شروع کر بھیک نہیں مانگوں گا, صرف اس کو چینج کرنے, مطلب آپ 10 بھی نہ دیں لیکن بھیک نہیں مانگوں گا. اور وہ بندہ مجھے بعد میں پتا چلا وہ بنگلہ دیشی تھا. تو یہ ہم نے خود اپنے اندر, میں نے جب کہا تھا کہ آپ اپنے کردار کو بلڈ کرنا ہے, کردار میں یہ شامل ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیچیں گے نہیں. ووٹ دینا ہے تو ایک بریانی کی پلیٹ لی تو ووٹ دے دیا. تو ہم سب سے پہلے جو چیز بیچتے ہیں وہ خود ہی بیچتے ہیں ایز اے نیشن. سیکنڈ سر جو آپ کا سوال تھا, یہ جو ایجوکیشن اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, انڈاؤٹڈلی دیر از نو, ایجوکیشن کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. لیکن لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم جو میں سمجھتا ہوں جو پرابلم ہمارے سوسائٹی میں آ گئی ہے وہ ہے سوشل ڈی جنریشن, جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ بیکاز آف انویژنری لیڈرشپ اینڈ پرولونگ کانفلکٹ ہم نے ایز اے سوسائٹی ڈی جنریٹ کیا. مجھے بچپن میں یہ بتایا گیا تھا کہ پیسہ امپورٹنٹ ہے لیکن ساتھ سورس بھی امپورٹنٹ ہے. آج کل سورس نہیں دیکھی جاتی, پیسہ دیکھا جاتا ہے. چاہے کرپشن کے پیسہ ہو لیکن پیسہ ضروری ہے, سورس ڈزنٹ میٹر. میں آپ کو بہت سوری ایک کروڈ ایگزامپل دیتا ہوں. ایان علی اپنے اسکینڈل کے پیک پہ کراچی یونیورسٹی نے اس کو چیف گیسٹ بلا لیا. تو اپنے بچوں کو آپ میسج کیا دے رہے ہیں, پیسہ میٹر کرتا ہے, سورس ڈزنٹ میٹر. یہ وہ ڈی جنریشن ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ایجوکیشن پہ فوکس کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو مین پریفرنس ہے وہ سوشل ریفارم ہے. آسٹریلیا میں ایک کرکٹ پلیئر کرکٹ فیلڈ کے اوپر چوری کرتا ہے, اس کو میں نے خود ٹی وی کے اوپر ہوتے ہوئے دیکھا. پوری نیشن اس کے پیچھے پڑ گئی. پاکستان میں ملک کھا جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا ہوا, اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. سو یہ جو ڈی جنریشن ہوئی ہے نا, اس کو ہم نے ریوائو کرنا ہے, اپنی ویلیوز, اپنے ایتھکس اور اپنی قدروں کو واپس لے کے آنا ہے. ورنہ آپ یقین کریں ایجوکیشن پہ کچھ نہیں کر سکے گی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی, باجر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ رہی ہے, آرمی کا پریڈومیننٹ رول رہا ہے. اس کانٹیکسٹ میں جو بیچ میں وہ جو آئی ہیں ڈسٹارشنز آئی ہیں پولیٹیکل سسٹم نے, اس نے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو کرپٹ کیا ہے, اور اس کی وجہ سے ویسٹڈ انٹرسٹ سرو کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ آگے آئے ہیں. تو یہ اگین اٹ از اے کوشچن آف لیڈرشپ, جب سیلف لیس لیڈرشپ آئے. ایک اور میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا. سری لنکا نے جب جنگ جیتی ہے تو راجا پکسے واز پریزیڈنٹ آف سری لنکا, جو ابھی جو ذلیل ہو کے نکلا ہے. اس نے ایک ماڈل دیا تھا وننگ وار کے لیے, اور اس ماڈل کے 8 پرنسپل تھے. ایک پرنسپل اس میں یہ تھا, اس کی ورڈنگ یہ تھی, ہیلپ ود دا ورلڈ ویل ڈو واٹ از رائٹ فار آور کنٹری. آئی ایم ایکسپیکٹنگ اس طرح کا لیڈر پاکستان میں آئے جو کہ ہیلپ ود دا ورلڈ. US کرتا ہے جو کرے, یورپ کرتا ہے جو کرے, میں وہ کروں گا جو میرے ملک کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ناؤ کمنگ ٹو سر, آئی جسٹ ٹیک 2 منٹس. دیکھیں میں اگین میں مخاطب ہوں گا اپنے بہت ہی پیارے اسٹوڈنٹ سے. پہلے میں 2 احساسات کی بات کرنا چاہوں گا. فرسٹ میرا ٹرپ ہے, آلدو میں گلگت تو بہت دفعہ آیا ہوں سروس میں, لیکن اس ماشاء اللہ ونڈرفل یونیورسٹی کراکرم یونیورسٹی میں میرا پہلا ٹرپ ہے. اور میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ میں جنرلی آپ کا احساس دینا چاہوں گا کہ مجھے GB کی یوتھ کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے. میں نے بلوچستان میں بھی سرو کیا, وہاں بھی میں نے یوتھ کو دیکھا. آپ میں جو انرجی ہے, آپ نے جو سیلف ایشورنس ہے, آپ نے جس طریقے سے اس ایونٹ میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا, مجھے بہت پسند آیا. اور میں خوش ہوں کہ GB کی جو یوتھ ہے وہ بہت وائبرنٹ ہے اور اس میں بہت اسپرٹ ہے. سیکنڈ میں آپ سے ایک چھوٹا سا اپنی ایک تھاٹ, ایک سوچ شیئر کرنا چاہوں گا. اگین وہ لنکڈ ہے ایک واقعے کے ساتھ. میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھا اور وہاں پہ ایک پاکستانی پروفیسر تھے. ان سے میں نے ایک آرگومنٹ کیا. میں نے کہا جی پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل انٹرسٹ لیفٹ کو کھینچتا ہے اور نیشنل انٹرسٹ رائٹ کو کھینچتا ہے. جب تک یہ دونوں کنورج نہیں ہوں گے ہم لوگ پروگریس نہیں کر سکتے. انہوں نے مجھے چیلنج کیا کہ نیشنل انٹرسٹ کون ڈیفائن کرے گا. آئی سیڈ آپ ڈیفائن کر لیں. تو آئی آسکڈ ہم کہ کیا ایجوکیشن نیشنل انٹرسٹ ہے کہ سارے لوگ ایجوکیٹڈ ہوں. ہی سیڈ یس. آئی سیڈ وچ چودھری, وچ سردار, وچ سائیں, وچ وڈیرا, وچ ملک وانٹس کہ اس کے لوگ ایجوکیٹڈ ہوں. ہی ایگریڈ. دین آئی سیڈ کہ یہ بھی نیشنل انٹرسٹ ہے کہ لوگ سیکیور ہوں.
कराची का 2.5 करोड़ का शहर, 2.5 करोड़ की आवाम का जो शहर है, वहाँ पे 30,000 पुलिस फोर्स है। 50% जो है वो प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ पे हैं, बाकी रह गए 15,000। तो मैंने कहा कि लंदन पुलिस मैन की कॉम्बैट पोटेंशियल के लिहाज से कराची मैनेज हो रहा है 1000 पुलिस मैन थे। किसने ठीक करना है? ठीक घर के पास जो इसके उसको साउंड देना। तो मैं आपको आखिर में 2-3 रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आज का जो इवेंट है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नज़दीक बहुत कामयाब है, लेकिन कामयाबी उसी में है कि अगर हम आपकी सोच में वो चीज़ें शामिल कर सकें, पाकिस्तानियत, पाकिस्तान के लिए जज्बा, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत, तो फिर हम समझेंगे कि हमने ये आज की जो एफर्ट की है ये काबिल कदर है। आपके अंदर सोचने की आदत पैदा करें और क्वेश्चन और चैलेंज करें चीज़ों को। जो चीज़ है उसको उस तरीके से ना बैठे बैठे एक्सेप्ट ना कर लें। सेकंड ये है कि अपने अंदर एहसास पैदा करें। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे अंदर एहसास नहीं है चीज़ों को ठीक करने का। मैंने एक जगह पे कोटेशन पढ़ी थी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ज़हीन लोग हैं वो मैटर नहीं करते, बल्कि वो लोग मैटर करते हैं जिनमें एहसास हो चीज़ें बदलने का। तो अपने अंदर एहसास पैदा करें, अपने अंदर हार्मनी पैदा करें कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है। सोच बेशक डिफरेंट हो, ख्यालात बेशक डिफरेंट हो, लेकिन एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहना। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और आई एम श्योर कि ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल था। थैंक यू वेरी मच।